زیادہ نفلی روزوں کے، نفلی نمازوں کے، نفلی صدقات و خیرات کے انبار تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسولیں جس کے اندر ہے اس نے ایمان کی لذت چکھ لی ہے، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا ہے، مٹھاس اور ذائقہ حاصل کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں میں گیا، جا رہا تھا، راستے میں اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا گھاٹ میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه متفق عليه۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، مسلسل کئی جمعہ سے ہم ایک اہم حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنا سایہ یا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے آج جس خوش نصیب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ چوتھے نمبر کا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 لوگ جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور دشمنی بھی کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی خاطر نفرت۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم قرآن مجید کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی ہے اس آیت کی روشنی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے لوگوں کے اندر دشمنیاں عام تھیں، آپس میں کئی سالوں تک جنگیں چلا کرتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے اندر آپسی عناد تھی، آپسی انتشار اور دشمنیاں تھی، سب سے پہلے عقید توحید پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی کام کیا، کیونکہ انسان جب آپس میں دشمن ہوگا، اس کا دل دوسرے سے نہیں ملے گا تو پھر وہ ایک دوسرے کا سپورٹر نہیں بن سکتا ہے، ایک دوسرے کے تائید میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ تائید اور یہ سپورٹ اس کا ذریعہ عقید توحید اور اسلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتحاد کی بھی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ
بطور احسان قرآن مجید میں کیا ہے۔ جو احسان اپنے نبی پر کیا اور مومنوں پر کیا ہے، اس احسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ یہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی کا کسی پر دل آ جائے، کسی سے اس کا مزاج مل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ ایک آدمی مالدار ہوتا ہے، ایک آدمی غریب ہوتا ہے، کوئی اس کا آپس میں موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ امیر اور غریب دونوں باہم دوست ہیں۔ ایک آدمی خوبصورت ہے، ایک آدمی اس سے کم خوبصورت ہے، ایک آدمی مقامی ہے، ایک دوسرا آدمی باہر کا پردیسی آ کر کے اسی کے شہر میں رہتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں دونوں باہم مل کر کے رہتے ہیں، شیر و شکر ہے دونوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے دو اجنبی لوگوں کو آپس میں ملا دیا ہے، امیر اور غریب کو آپس میں جوڑ دیا ہے، کالے گورے کو آپس میں دوست بنا دیا ہے۔ میاں بیویوں میں بھی دیکھ لیجیے اکثر و بیشتر ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے جوڑے میں اللہ تعالیٰ نے جو محبت رکھی ہے کسی اور جوڑے میں وہ محبت نہیں مل سکتی۔ کوئی شوہر گورا ہے، بیوی کالی ہے، سانولی ہے، یا شوہر بیوی گوری ہے، شوہر اس کے خلاف ملتا ہے، مگر محبت اس قدر کہ اس کو اگر تکلیف ہو تو دوسرا جوڑا اس کا تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل ہے میرے بھائی، اور اللہ نے کہا بھی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے نکاح سے پہلے تمہارے اندر کوئی محبت نہیں تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا، کہیں دیکھا سنا نہیں تھا، لیکن نکاح ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دونوں میاں اور بیوی اس جوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مودت اور محبت رکھ دی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رحمت رکھ دی ہے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر۔ اسی لیے کوئی بھی ایک چیز ہو اس کو بانٹ کے کھاتے ہیں۔ باہر کوئی سامان وہ کھایا ہے، شوہر تو بیوی کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس کے لیے بھی سوچتا ہے کہ ہماری بیوی ہمارے بچے گھر میں ہیں، ان کا بھی حق اور ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ محبت کی خاطر دل نہیں مانتا ہے، اٹھا لاتا ہے اس کے لیے، بیوی کے لیے بھی گھر میں۔ تو یہ سب محبتیں کون ڈال رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اے نبی، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ یہ جو آپس کے سالوں سال کے دشمن تھے، انہیں بھائی کس نے بنایا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر کی دشمنی جو نکال کر کے دوست کس نے بنایا ہے؟ ان کے دلوں میں الفت اور محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بطور احسان ذکر فرمایا، اور کیا فرمایا؟ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے نبی، دلوں کو ملانے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے آپ زمین بھر کا خزانہ اگر خرچ کر ڈالیں تو بھی دل نہیں جوڑ سکتے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ بسا اوقات بہت ساری کوششیں کی جاتی ہے دو دوستوں کو آپس میں ملانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نہیں ملانا چاہ رہا ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے زمین بھر کا خزانہ آپ خرچ کر دیں، دل کو آپ نہیں جوڑ سکتے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ لوگوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر پلٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دلوں کا جوڑنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، دل میں الفت اور محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ زمین بھر خزانہ خرچ کر دیں تو بھی دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے دلوں کو ملا دینا، دلوں کو جوڑ دینا۔ اس لیے ہمیں
ہم دعا کرتے ہیں اللہم الف بین قلوبہم، مسلمانوں کے لیے کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، واصلح ذات بینہم، اور ان کے معاملات کے درمیان اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے، جو بھی ان کے اندر رنجشیں ہیں، رقابتیں ہیں، کچھ عناد ہے، دشمنیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کے معاملات میں اصلاح فرما دے، ان کی دشمنیوں کو دور فرما دے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو تمہیدی طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دل کا جوڑنے والا، دلوں کا ملانے والا، مائل کرنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ آپ اس کے پیچھے کتنا بھی خرچ کر دیں، اگر اللہ نہیں ملا رہا ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو اس میں اپنی کچھ صلاحیت یا اپنا کچھ فضیلت اپنی نہ سمجھیے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ میرے ذریعے سے کچھ کام ہو گیا، لیکن اس پر اترانے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا احسان ہے؟ کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون اور مددگار بنا دیا ہے، محافظ بنا دیا ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھ سے زیادہ اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے جان سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ جب تک میری محبت میں وہ سب سے زیادہ نہ ہو جائے تب جا کر کے اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھنی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی ہے، اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے رکھنی ہے۔ مسلمان بھائیوں سے محبت کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اسی مسلمانوں کی آپسی محبت کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام آدمی، مدینہ کے مسلمان ان سے محبت کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے، مدینہ کے مسلمان ان سے محبت کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری قبیلے غفار کے رہنے والے، مدینہ کے مسلمان ان سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا ہے محبت؟ یہ ایسی محبت ہے میرے بھائیوں کہ سگا بھائی بھی اتنی محبت نہیں کرے گا جتنی محبت حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر اور دیگر صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ اوس اور خزرج کا قبیلہ، نسلوں کی دشمنیاں ان کے اندر چلی آ رہی تھی، کوئی امید ہی نہیں لگ رہی تھی کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں گے، لیکن ایسی گھنشٹتا اور ایسا ربط ان کے اندر پیدا ہوا، دشمنی ایسی ختم ہوئی کہ کوئی تاریخ جو ہے اس طرح بن ہی نہیں پائی ہے کہ اتنی بڑی دشمنی بھی اسلام کے بدولت ختم ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بہت سارے دوست ہوں گے قیامت کے دن، بہت سارے دوست ہوں گے قیامت کے دن، بہت سارے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن جو متقی ہیں، متقی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ متقیوں کا دل دوسروں کے لیے صاف ہوا کرتا ہے، اور جس کا دل دوسروں کے لیے صاف ہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، 2 لوگ جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے دشمنی کرتے ہو۔ نفرت کا معیار، دوستی کا معیار اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، نہ دنیا، نہ مال و دولت، نہ کسی کا عہدہ اور منصب۔ کسی کا عہدہ منصب دیکھ کر کے ان سے دوستی مت کرو کہ ان کے پیچھے رہوں گا تو میرا بھی نام ہوگا، میری بھی فوٹو موبائل میں آئے گی، ویڈیو میں چلیں گے، یوٹیوب میں بھی پیچھے نظر آؤں گا۔ نہیں، کسی کا مال دیکھ کر کے مت بھاگو کہ مجھے بھی کچھ ہدیہ تحفہ ملے گا، میرا فائدہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اگر آپ نے محبت کی ہے تو دنیا داری آپ کے اندر ہے، اللہ کی رضا نہیں۔ بے مطلب کی دوستی رکھو، بے مطلب کی محبت رکھو، مسلمان سے، متقین سے، اپنے رشتہ داروں سے بے غرض محبت رکھیے۔ اس محبت کی فضیلت کیا ہوگی؟ اس محبت کی فضیلت یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سارے کے سارے لوگ سایے کے لیے پریشان ہوں گے۔ آپس میں اگر ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو سماج اچھا بنتا ہے۔ اچھے سماج کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے آپسی تعلقات اچھے ہوں، اور اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ملاقات کے لیے ہم نہیں آتے جاتے ہیں ان کے پاس، مطلب پر اگر اس نے ہمیں بلایا تو بھی ہم اتراتے رہتے، فون کال آیا تو بھی اتراتے رہتے، یہاں تک کہ میتوں کی خبر آ جاتی ہے تو بھی سب سے لیٹ لطیف پہنچتے ہیں۔ میت کی خبر آ گئی ہے، مرنے کی خبریں آ جاتی ہیں تو بھی ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہوئے بھی احسان جتاتے، میرے بھائی یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ کسی کے جنازے میں شریک ہو کر آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے حق اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ آج تو موبائلوں نے سارے رشتے ناتوں کو خراب کر رکھا ہے۔ میسج آئے گا، فون آتا ہے، فون کا جواب 3 دن کے بعد دیا جاتا ہے، میں بڑا مصروف تھا۔ ارے 72 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کام کر رہے تھے کیا آپ؟ 3 دن کے بعد جواب دے رہے ہیں میسج کا، 3 دن کے بعد جواب دے رہے ہیں فون کال کا۔ کتنا بزی آدمی ہے آپ کو اپنے بھائیوں کے لیے فرصت نہیں ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں کے لیے فرصت نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے بھی آپ کو فرصت نہیں ہے۔ جو آدمی اس طرح ہو اسے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے محبت رکھتا ہے؟ جو نہ تو فون کال کا جواب دے، نہ میسیجز کا جواب دے، نہ سلام کا جواب دے، یہی ساری چیزیں تو آپس میں مربوط رکھنے والی ہے، ذریعہ ہی آپ نے کاٹ کر کے رکھا ہے، تو پھر کس منہ سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے جو آپ ظاہر کر رہے ہیں، اس محبت کا حساب بھی اللہ کو دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی، میری رضا کی وجہ سے جو لوگ محبت کرتے تھے دنیا کے اندر وہ آج کہاں ہیں؟ قیامت کے دن بھرے مجمع میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکارے گا۔ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں شمار کر لے؟ اپنے بھائیوں سے محبت رکھو، اپنے والدین سے محبت رکھو، اپنے بیوی بچوں سے محبت رکھو، اس محبت کا اظہار بھی کرو، اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرو۔ لوگ گرل فرینڈوں سے آئی لو یو اور پتہ نہیں کیا کیا اظہار کرتے ہیں، لیکن بیوی سے محبت کے 2 جملے نہیں کہہ پاتے، اور وہ بیوی صرف آپ کے محبت کی بھوکی ہے، وہ بیوی صرف آپ کے محبت کی بھوکی ہے کہ آپ کی طرف سے تعریف کے 2 جملے آ جائیں کہ ہاں آج کا کھانا بڑا اچھا بنا ماشاءاللہ، آج آپ نے دل خوش کر دیا ہے، بچوں کی دیکھ ریکھ میری غیر موجودگی میں 3 دن 4 دن جو آپ نے کی ہے بڑی ہمت کی بات ہے، آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے جو آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر عائد کی ہے۔ آپ اسے محبت کے 2 جملے کہیے، اس کو ہمت آتی ہے آپ کے ذریعے سے، مگر اس میں بھی کنجوسیاں کرتے ہیں، جو اپنی پوری قربانی پوری زندگی آپ پر نچھاور کرتی ہے، اس میں بھی بخیلی اور کنجوسی، منہ تھوڑا کھلا کے اتنا بڑا اس طرف، بیوی بیچاری اٹھ کر کے پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ این المتحابون بجلالی، یہ بیویوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، شوہر سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، دوست احباب سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کیجیے۔ این المتحابون بجلالی اليوم، آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ انعام کیا دے گا پروردگار؟ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کیوں تلاش رہا اللہ تعالیٰ؟ سزا دینے کے لیے نہیں، انعام دینے کے لیے، میں انہیں وہ سایہ عطا کروں گا آج کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھرے مجمع میں پکارے گا این المتحابون بجلالی اليوم، کیوں؟ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں وہ سایہ عطا کروں گا کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا ان 3 اعمال میں سے ایک ہے جن کے ساتھ
ایک مومن کو لذت حاصل ہوتی ہے، ذائقہ ملتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 عادتیں جس کے اندر ہے اس نے ایمان کی لذت چکھ لی ہے، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا ہے، مٹھاس اور ذائقہ حاصل کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے، ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان کا ذائقہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ آپ ان 3 خصلتوں میں سے کون سی خصلت میں ہے، اپنا اپنا جائزہ ہر کوئی لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عادت بتائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک تو وہ آدمی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا جو شخص ہے، اس میں اللہ کے رسول کی سنتوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، عقیدے توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، شرک و بدعات میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ اور رسول سے محبت ہے تو بے جا رسم و رواج کو چھوڑ دیجیے، شرک اور بت پرستی سے توبہ کیجیے، درگاہوں مزاروں پر جانے سے توبہ کیجیے، بدعات و خرافات، یہ 11ویں کی جو رسمیں ادا کی جا رہی ہے یہ سب بدعات و خرافات ہیں۔ اپنے نبی سے محبت ہے تو یہ ساری چیزیں جو وما اہل لغیر اللہ بہ کے اندر آتی ہیں ان سب سے اجتناب کیجیے۔ اسی طرح سے دوسری خصلت کا آدمی جو ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی آدمی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا چاہیے اسے، آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی نام نہیں کمانا چاہتا ہے، کوئی شہرت نہیں چاہتا ہے، آپ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ عادت ہے اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اسلام میں آ جانے کے بعد وہ ایسے ہی کفر میں جانے کو ناپسند کرے جس طرح سے آگ میں جانے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ آگ میں ڈالا جائے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ اسلام میں آ گئے ہیں تو اپنے اسلام کی حفاظت کیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نواقض اسلام کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے میرے بھائیوں، اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیے، فکر مند رہیے، کب آپ اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے آپ کو۔ تو اسلام میں آنے کے بعد ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے ہر جگہ ہر چیز مناسب نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اس شعار کو برقرار رکھیے، اپنی پہچان اور شناخت کو برقرار رکھیے۔ یہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہیں اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی۔ اسی میں سے ایک آدمی وہ ہے ان يحب المرء لا يحبه الا لله، جو کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی کسی آدمی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو آدمی صرف اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، اور جس سے نفرت کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے نفرت کرے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دے رہا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، منع کر رہا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا یہ ایمان کے تکمیل کی علامت ہے، تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے اور بے مطلب کی محبت رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان کے مضبوط ایمان کی شاخ ہے۔ ایمان کے مضبوط شاخوں میں سے جو ہے وہ شاخ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر بتاؤ ایمان کی سب سے مضبوط شاخ کون سی ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الموالات فی اللہ، آپس میں میل جول صرف اللہ کے لیے رکھنا، والحب فی اللہ، اور صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، نفرت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے۔ نفرت کی بات جو بار بار آ رہی ہے، کیوں نفرت کریں گے آپ؟ جب وہ اسلام کے کسی چیز کو پامال کر رہا ہو تو آپ کے دل میں نفرت آنی چاہیے۔ کسی سنت کو رونق رہا ہو بتانے کے باوجود بھی عمل نہ کرتا ہو۔ کئی مثالیں ہیں صحابہ کی، اپنے بھتیجوں سے، اپنے رشتہ داروں سے منع کرنے کے بعد جب وہ نہیں مانے
تو قسم کھا لیا کہ جب تک کہ اپنی عادت تبدیل نہیں کرے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، یعنی نفرت کرنے لگے۔ رشتہ دار ہے آپس میں، حرام کاروبار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، سنتوں کی پامالیاں کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان سے نفرت کی ہے؟ ہم نے کبھی ان سے کہا ہے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کہ تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم نمازوں کے پابند نہیں ہو جاؤ گے، تم سنتوں کی پابندی نہیں کرنے لگو گے؟ ہمیں تو صرف ان کی گاڑھی کمائیوں سے مطلب ہے، حلال کما کر کے دو گے تبھی ہم لیں گے پیسہ، حرام کماؤ گے تو اس کا لینا ہمارے اوپر حرام ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کے نصیحت کی؟ نفرت کریں تو اللہ کے لیے، محبت کریں تو اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے جو اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کرتا ہے، ان کے بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ایسا آدمی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق۔ صرف رشتہ داروں کا ہی معاملہ نہیں ہے کہ ہم رشتہ داروں کے بیماری پر جائیں یا رشتہ داروں سے محبت رکھیں، یہ تو ہمارے لیے جوڑنا ضروری ہے، رشتہ جوڑنا، رشتہ کاٹنا نہیں۔ جو آدمی رشتہ کاٹتا ہے وہ جہنمی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ کاٹنے والا ہے۔ اس کا تو جوڑنا ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن جو ہمارے ایمانی رشتے میں لوگ آتے ہیں، مومن بھائی ہیں ہمارے، ان کی بھی زیارت کرنا چاہیے، ان کے ملاقات کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ان کے پاس بھی جانا چاہیے، اور ان میں جو اچھے لوگ ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، خصوصیت کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بیان فرمائی اس سلسلے میں؟ آپ نے فرمایا من عاد مریضا، جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرے، وہ مریض چاہے اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، من عاد مریضا، کسی بھی مریض کی عیادت کو جاتا ہے، او زار اخا لہ، یا اپنے کسی بھی ایمانی بھائی کے سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتا ہے، فی اللہ، یہ عیادت کسی مطلب کے لیے نہ ہو، یہ ملاقات کسی مطلب کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ناداہ منادن، ایک پکارنے والا بلند آواز سے پکارتا ہے، بِأَن طِبْتَ، کہ تیرے لیے مبارک ہو، تو مبارک ہو، تجھے مبارکبادی ہو، وَطَابَ مَمْشَاكَ، تیرا چلنا مبارک ہو، تو چل کے آیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، کسی مریض کی عیادت، کسی مسلمان بھائی سے ملاقات، تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ متعین کر دیا گیا، تو نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے، تبوّأت، مقعد اور جگہ اور ٹھکانہ تیرے لیے نصیب ہو جنت کے اندر۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ وہ بڑی حدیث مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں میں گیا، جا رہا تھا، راستے میں اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا گھاٹ میں کہ دیکھو جب وہ آئے گا تو اس سے ملاقات کرنا، پوچھنا کہاں جا رہا ہے۔ جب یہ آدمی جا رہا تھا تو رستے میں فرشتے سے ملاقات ہوئی، انسانی بھیس میں اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، تو جب فرشتہ ملاقات کرتا ہے تو اس آدمی سے پوچھتا اینا ترید، کہاں کا ارادہ میاں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں اس گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ کیا تیرے اوپر اس کے کچھ احسانات ہیں جس کو تو چکانے جا رہا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، مسافر نے کہا کہ نہیں، کوئی احسانات نہیں، پھر کیوں جا رہا ہے؟ بس بھائی ہے میرا، ایمانی رشتہ ہے اس کے ساتھ، اس لیے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ تو فرشتے نے دعا دیا، فرشتے نے کیا کہا؟ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین کا فرشتہ ہوں جو تیری طرف بھیجا گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں، مجھے اس کام کے لیے متعین کیا گیا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أُحِبُّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی ویسے ہی محبت کر رہا ہے جیسا تو اپنے بھائی سے بے غرض محبت کرنے کے لیے جا رہا ہے، مجھے یہ خبر دینے کے لیے اس رستے میں بٹھایا گیا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اپنے دلوں میں اگر اپنے بھائی سے محبت رکھتے ہیں، ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کی خیر خیریت کے لیے پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیا ہے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آدمی محبت رکھتا ہے جس کے ساتھ، قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا
ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المرء مع من احب، جس کے ساتھ آدمی محبت کر رہا ہے اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو ہم بہت اچھی طرح دیکھ بھال لیں ہم کس سے محبتیں کر رہے ہیں۔ کہیں بدعقیدہ لوگ، مشرک لوگ، بدعتی لوگ تو ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں ایسے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مومنوں کو، متقیوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بھائی بہنوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، غیروں کو اختیار کر لیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو غور کر لے کہ وہ دوست کس کو بنا رہا ہے، کیونکہ دوست کا دوست پر اثر ہوتا، دوست کی چھاپ دوست پر پڑتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، اچھی صحبت رکھو گے تو اچھے بنو گے، بروں کے ساتھ صحبت رکھو گے تو برے بنو گے۔ اس لیے ہم تمام کو غور و فکر کرنی چاہیے اس سلسلے میں۔ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال تو کر رہے ہو، تیاری کیا ہے کچھ؟ ما عددت لہا، کیا تیاری ہے قیامت کے لیے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حب اللہ ورسولہ، بس جو تیاری ہے کل سرمایہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں۔ دوسری روایت میں ہے اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول نہ تو بہت زیادہ روزے ہیں میرے پاس، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ صدقہ و خیرات ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، بس میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں، بہت محبت ہے۔ نفلی روزے نہیں ہیں فرض، یہ نہیں سمجھ لینا اب اس سے کہ جمعہ کے خطبے میں آیا ہے کہ آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، صدقہ نہیں دیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ نفلی نمازوں کی بات ہے میرے بھائی، کسی صحابی سے یہ امید نہیں رکھ سکتے آپ کہ وہ فرض نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ بہت زیادہ نفلی روزوں کے، نفلی نمازوں کے، نفلی صدقات و خیرات کے انبار تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، آپ نے کہا انت مع من احببت، تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جملہ سن کر کے صحابہ کے دلوں میں جو خوشی لوٹی اتنی بڑی خوشی کبھی نہیں لوٹی۔ ہم سب خوش ہو گئے کیونکہ ہم اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، دیگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوں گے، حضرت عمر کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سب کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بھائیوں سے محبت رکھو، اپنے بھائیوں سے رشتہ داریاں نہ توڑو، اور محبت بے غرض رکھو، بے مطلب کی رکھو، مطلب اس کے پیچھے نہ چھپا ہوا، مطلب کی بھی محبت رکھنا جائز ہے، لیکن یہ فضیلتیں حاصل نہیں کر سکتے آپ، یہ فضیلتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی، ہم صرف مطلب سے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ آپس میں محبت کو قائم اور برقرار رکھنے کی 3 چیزیں ہیں مختصر طور پر، موٹے طور پر ایسے بہت ساری چیزیں۔ ایک یہ ہے عفو و درگزر کا معاملہ اختیار کیجیے، کچھ بھی بھائیوں سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، معاف کیجیے۔ اللہ کے رسول نے مکہ کے کافروں کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا۔ وہ کیا ہوا؟ یہ معافی کا اعلان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بٹھا دی۔ اس لیے اس محبت کو اگر عام کرنا چاہتے ہو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ دوسری چیز اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا نہ بھولو۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں امام شافعی کے لیے تہجد کے وقت میں دعا کیا کرتا تھا۔ ان کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تیرے ابا میرے نزدیک ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے میں تہجد کے وقت میں دعا کرتا ہوں۔ پیٹھ پیچھے اپنے بھائیوں کے لیے غائبانہ طور پر دعا کیا کیجیے۔ اور ایک چیز ہے، سب سامنے ملتے ہیں سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں محبت قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں ہم سب کو اللہ رب العالمین ایک دوسرے سے صرف تیری رضا کے لیے محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم کسی سے نفرت کریں تو صرف اللہ تیرے حکام کی پامالی وہ کر رہا ہو، تیرے اسلام کے خلاف جا رہا ہو، تب ہم اس سے نفرت کریں، ورنہ دنیاوی غرض و غایت کے لیے نفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم تمام کے مزاج کو، دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم
وانصرهم على عدوك وعدوهم. رب العالمین ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه